अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नए, आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से वो अपनी सियासत को लेकर चल रहे हैं, एक नई सियासी हिकमत अमली के हवाले से पहले तो मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए गए उनकी तरफ से, और जो गवर्नमेंट जवाब देना चाहती थी उसका भी इंतज़ार नहीं किया गया। बड़ी उजलत में, जल्दबाजी में सारी चीज़ें उन्होंने ख़त्म कर दी और मुज़ाकरात को लपेट कर रख दिया। अब वो कहते हैं कि हम दोबारा फिर आवाम की तरफ जा रहे हैं। सलमान अकरम राजा की कल ये स्टेटमेंट आई कि मुज़ाकरात ख़त्म करने के बाद हम आवाम के पास जा रहे हैं। उसके साथ साथ जुनैद अकबर साहब जो अभी जिनको मुकर्रर किया गया है सूबाई सदर KPK का, उनकी तरफ से बड़े बुलंदोबांग दावे किए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम पंजाब को बंद कर देंगे और उसके बाद फिर हम दोबारा इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। बानी PTI से उनकी मुलाकात हुई है और उसके बाद उनका ये कहना है कि वो कहते हैं कि अब बात वज़ीर आज़म से बहुत आगे चली गई है, अब पूरी कुव्वत के साथ दोबारा फिर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करें। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो होम्योपैथिक लीडर्स हैं अब हम उनसे जान छुड़वा रहे हैं और हार्ड लाइनर्स को आगे लेकर आ रहे हैं। ये किस किस्म की सियासी हिकमत अमली है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। क्या दोबारा अपने कारकुनों को मुतहर्रिक कर पाएंगे? क्योंकि पिछले जितने भी 3 मरतबा उन्होंने जो बड़ी कोशिश की लेकिन उसमें नाकाम हुए, फिर सड़कों पर रहे, जलसे जुलूस किए, लेकिन अवाम उनके साथ हमें नज़र नहीं आई। क्या अब वो उनको मुतहर्रिक कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके लिए होगा, यकीनन होगा। चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, इसके हवाले से हम बात करेंगे प्रोग्राम में। और मेरे साथ इस वक्त जो एनालिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। रशीद साफ़ी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, शनीला अमार साहिबा, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, और हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं आगा इकरार हारून साहब। आप चारों का बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, और ये जो अब नई सियासी हिकमत अमली हमें नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, आप इसको कैसे देख रहे हैं? मुज़ाकरात ख़त्म करने के बाद एक मरतबा फिर वो कहते हैं कि हम आवाम के पास जा रहे हैं। क्या आवाम उनके साथ बाहर निकलेगी? आवाम उनके साथ है। और जो बहुत बड़ा दावा जुनैद अकबर की तरफ से किया जा रहा है कि हम पंजाब बंद कर देंगे, फिर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे, ये किस बुनियाद पर किया जा रहा है? शुक्रिया नाहिद। एक तो मुझे आपके सवाल के एक नुक्ते से इख्तिलाफ है कि नई हिकमत अमली नहीं है, लेकिन ये मेरी नज़र में PTI की पुरानी जो अपनी उनकी बुनियादी जो उनकी पॉलिसी है उसी की तरफ रुजू किया है PTI की इस मौजूदा क़यादत ने। और वो जो कहते कि जितने दी कोथी उतने आन कलोती, दोबारा मुज़ाकरात का एक मामूली सा दौर जो उन्होंने एक ड्रामा रचाया था उससे उन्होंने दोबारा राह फरार इख्तियार की और दोबारा सड़कों पे आने की बात की। लेकिन ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। तो ये इनसे अब वो भी नहीं होगा। मुज़ाकरात तो उनको पता है कि मुज़ाकरात के हवाले से उनकी शराइत मानने वाली नहीं थी, तो उसका अंजाम तो यही होना था। अब वो सड़कों पे निकलने की धमकियां दे रहे हैं। तो इसमें अब हमने 26 नवंबर का जो आखिरी इनका एहतजाज सड़कों पे हुआ था, और उसके बाद इन्होंने सवाबी और पेशावर और आसपास के इलाकों में पावर शो करने की कोशिश की थी, लेकिन सब में ये लोग नाकाम रहे हैं। अब दोबारा ये इस्टेब्लिशमेंट पे और हुकूमत पे दबाव डालने की एक नाकाम कोशिश मुझे लग रही है। जुनैद अकबर जैसे लोगों के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो पंजाब जैसा बड़ा सूबा बंद करे, लॉकडाउन करे, मोटरवेज को बंद करे, सड़कों को बंद करे। हाँ, अलबत्ता इनकी तरफ से कोशिश हो सकती है, क्योंकि ये जमात इनका खासा यही है कि क़ुव्वत और इस्तात ना होने के बावजूद अनारकी और बेचैनी फैलाने में इस जमात की कोई सानी नहीं है। तो हम इनसे ये एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन इसका नतीजा PTI के हक़ में, आवाम के हक़ में और हुकूमत और रियासत के हक़ में किसी सूरत अच्छा नहीं निकलेगा। बेहतर यही है कि जिनको ये लोग कहते हैं कि मसलहत पसंद, और जिन लोगों को ये समझते हैं कि वो इनके लिए नाकारा है, होम्योपैथिक लीडर्स का नाम जो होम्योपैथिक लीडर ये जिनको समझते हैं, उनको मज़ीद कार्नर करने की कोशिश की जा रही है। और दरअसल ये बानी PTI की अली अमीन से नाराज़गी है कि जुनैद अकबर
صاحب پہ اتنی مہربانیاں بیک وقت ہو رہی ہے، پی سی کا چیئرمین بنا دیا گیا، پھر جس صوبے میں ان کی حکمرانی ہے، جہاں پہ پی ٹی آئی کا اس وقت پورا جو زور ہے، جہاں پہ ان کا تکیہ ہے، اس صوبے کا صوبائی صدر بھی جنید اکبر کو بنایا گیا ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ جنید اکبر کا علی امین کے ساتھ بات چیت تک بند ہے۔ یہ عاطف خان کا ایک گروپ ہے، آپ جانتی ہے کہ سابق سینئر وزیر رہے ہیں پی ٹی آئی کے دور میں، اور ان کو اب موقع دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور علی امین گنڈاپور صاحب اس وقت زیر عتاب ہے۔ عمران خان صاحب نے آج بھی بات چیت کی ہے، لاکھ وہ انکار کرے، لاکھ وہ یہ کہیں کہ علی امین سے صوبائی وزارت اعلیٰ کا منصب نہیں لیا جا رہا، لیکن اس بات میں بھی اب کوئی راز کی بات نہیں رہی ہے کہ علی امین سے ان کی اہلیہ بشرا بی بی ناراض ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو اندرونی خلفشار ہے، اندرونی جو اختلافات ہے، اس کے نتیجے میں جنید اکبر جو شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی کوشش میں اس طرح کی بڑی بڑی دھمکیاں اور بڑی بڑی جو یہ چھوڑنے کے لیے یہ میڈیا پہ آ جاتے ہیں، میرے خیال میں اس سے فضائی سیاسی فضا میں ایک مقدر کی کیفیت، مقدر تو مزید ہوگی یہ فضا، لیکن عملی طور پر پی ٹی آئی کی اب وہ استطاعت اور قوت نہیں رہی کہ وہ لاک ڈاؤن کرے یا سینکڑوں دن کا وہ دھرنا دے یا ریاست کا پہیہ مفلوج کرے۔ مزید اپنے آپ کو اور اپنی تنظیم کو خراب کرنے والی بات ہے۔ جنید اکبر صاحب اگر واقعی پی ٹی آئی کا اور بانی کا خیر خواہ ہے تو ان کو پی ٹی آئی کی بیڈ گورننس، جو خود وہاں پہ کرپشن کا بازار گرم ہے، جو وہاں پہ دہشت گردی کا بازار گرم ہے، جو کرم ایجنسی میں ہو رہا ہے، جو شمالی علاقہ جات میں ہو رہا ہے، خود جنید اکبر کا جس ڈویژن سے، ملکن ڈویژن سے جو تعلق ہے، وہاں پہ جو دہشت گردی کی دوبارہ ہمیں کچھ نشانیاں نظر آ رہی ہے، اس پہ وہ بات کرتے تو شاید بہتر ہوتا، آگے ان کی جماعت بھی بڑھتی اور ان کی سیاست بھی بڑھتی، لیکن انہوں نے اپنا چھوٹا پن دکھا دیا ہے کہ ملک بند کرنا، لاک ڈاؤن کرنا، یہ کسی بڑی سیاسی لیڈر کی یہ نشانی نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کی باتیں کرے۔ ٹھیک ہے، اچھا شنیلا، یہ جو جنید اکبر اس وقت باتیں کر رہے ہیں لاک ڈاؤن کی، احتجاج کی، پنجاب کو بند کرنے کی، اور پھر لانگ مارچ کریں گے، انہوں نے کہا کہ ہم پوری قوت کے ساتھ، تو کیا یہ دھمکیاں تشویشناک ہیں جو اس وقت بلند و بانگ وہ دعوے کر رہے ہیں؟ کیا صرف اپنی سیاسی قیادت کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی کے آگے نمبر بازی کر رہے ہیں؟ یہ واقعی اس کے اندر کچھ ہے؟ اور کیا پاکستان تحریک انصاف ان سے کچھ ایکسپیکٹیشنز لگائے بیٹھی ہے، یا صرف اندرونی خلفشات کی وجہ سے ایک ہمیں تبدیلی نظر آئی ہے نام کی، اور علی امین گنڈاپور سے جو ہے وہ ذمہ داریاں واپس لی گئی ہیں، جس میں یہ بھی اب صافی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ بشرا بی بی کی خواہش پر شاید ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، آپ کے سوال کے اندر ہی نا دو تین جواب ہیں۔ ایک تو آپ نے کہا بانی پی ٹی آئی کے سامنے نمبر ٹانگنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں، تو یہ واقعی ان کے سامنے نمبر ٹانگنے کے لیے یہ بات کریں، کیونکہ بانی پی ٹی آئی اس وقت جیل کے اندر فرسٹریٹ ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں کسی طرح جیل سے واپس آؤں، اور اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو میں جتنے بھی کارڈ پہ تکیہ کر کے بیٹھا ہوا تو سارے آہستہ آہستہ فلاپ ہو گئے۔ آج بھی جو امریکی بزنس مینوں کا ایک وفد یہاں پہ آیا ہوا ہے، ان کے آپ نے بیانات سن لیے ہوگے کہ گورنمنٹ کے بارے میں کتنے پازیٹیو ہیں، اور جس رچرڈ کے ٹویٹس کے اوپر یہ لوگ بھنگڑا ڈال رہے تھے، اس نے کہا کہ اس کو تو گمراہ کیا گیا ان کی طرف سے۔ تو وہی سے نظر آ جاتا ہے کہ وہ جو ٹرمپ کے آنے پہ، ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے پہ انہوں نے امیدیں باندھ لی ہوئی تھی، وہ بھی ان کو نظر نہیں آ رہا، اور جو ان کو اور جو تبدیلیاں نظر آتی تھی اداروں کے اندر، وہ بھی ان کی حسب منشا نہیں ہوئی ہیں۔ تو اس وجہ سے اب وہ فرسٹریشن میں دوبارہ ریاست کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پریشر ڈالیں گے تو بانی پی ٹی آئی کو باہر نکال دیا جائے گا۔ تو جنید اکبر جو ہیں وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ میں ذرا ایسے بیانات دوں گا بڑبولے قسم کے، تو بانی پی ٹی آئی خوش ہوں گے کہ واقعی یہ میرے لیے سنسیئر ہے، یہ میرے لیے کچھ کرنا چاہ رہا ہے۔ حالانکہ ایسے بیانات دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مزید ان کی لٹیا ڈبو رہے ہیں، کیونکہ سیاست میں اندر سیاسی طریقے سے ہی آپ نے اپنی واپسی کرنی ہوتی ہے۔ مولا جٹ کی طرح گنڈاسے پکڑ کے بڑکے لگا کے واپسیاں نہیں ہوتی ہیں، اور پہلے بھی انہوں نے لانگ مارچ بھی کر کے دیکھ لیا، انہوں نے دھرنے بھی دے لیے، احتجاج میں بھی دیکھ لیا۔ یہ پارٹی 2013 سے حالت احتجاج کے اندر ہی ہے، اور اس سے انہوں نے کوئی مقصد آج تک حاصل نہیں کیا جب تک کہ سسٹم نے ان کی انگلی نہیں پکڑی ہے۔ تو اب سسٹم تو ان کی انگلی پکڑ نہیں رہا ہے، تو اس وجہ سے ان کے یہ احتجاج اور دھرنے تو کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ باقی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم
जो तब्दीली आई है वो वाकई अंदरूनी खलफशार की वजह से है। बुशा बीबी को वो गंडापुर को पसंद नहीं कर रही हैं, बानी पीटीआई को भी उनके ऊपर शक है, वो समझ रहे हैं कि ये मेरे साथ सिंसियर नहीं है, जिसकी वजह से एक तब्दीली वहाँ पे की गई है। जो रास्ते बंद करने की बात है, जो 11 साल से वहाँ पे बैठे हुए हैं ना, और ये जो इनकी वहाँ पे बड़ी शानदार किस्म की गवर्नेंस है ना, उसकी वजह से जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके कारोबार वहाँ पे तबाह हुए, वो दूसरे सूबों में कारोबार करने के लिए गए हुए, जॉब्स करने के लिए गए, हर वीकेंड पे उन्होंने अपने शहरों में वापस जाना होता है। अगर ये रास्ते ब्लॉक करके बैठ जाएंगे तो इससे ये खुद पॉपुलर होंगे, अपनी सियासत के ऊपर मजीद कुल्हाड़ी जो है ना अपने पैरों के ऊपर ये मार लेंगे, क्योंकि कितनी देर रास्ता बंद कर सकेंगे और वो आवाम कितनी देर तक वहां पे फंसी रहेगी। जो यहाँ से ट्रक जाते हैं, उन ट्रकों ने भी तो जाना ना, वहाँ पे अनाज पहुंचना होता है, आटा तो आपको पंजाब की तरफ से जा रहा होता है, सब्जियां भी जा रही होती है, ये सब धमकियां हैं, बिल्कुल इसके अंदर कोई आपको सब्सटेंस नजर नहीं आ रहा। और ना ही ऐसा काम कर सकते हैं, ना ही ये रास्ता रोक के वफाक को मफलूज कर सकते हैं, बल्कि ये अपने आप को मफलूज करेंगे, अपने सूबे के जो लोग हैं उनको तंग करेंगे। वहाँ पे अनाज नहीं पहुंचना, वहाँ पे सब्जियां नहीं पहुंचनी, कैसे चलाएंगे ये सूबा जब अगर ये सारे ये रास्ते ये सब कुछ बंद करके बैठ गए? ये अपनी आवाम से खुद ही जूते खाएंगे ये काम करने के ऊपर। तो सिर्फ ये इनकी धमकियां हैं जिनको सिर्फ धमकियों की तरह लेना चाहिए, मुझे कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि पहले भी ये निकले हैं, आवाम इनके साथ नहीं है, ये एक सूबे के वसाइल इस्तेमाल करते हैं और अब वो सूबे वाले भी इनसे तंग आ चुके हुए हैं। और पहले भी जब ये आए थे बहुत बड़े बड़े बोल बोल के कि हम जहाँ से जाएंगे नहीं, और सबसे पहले जूतियां छोड़ के इनके लीडरान यहाँ से भागे थे और आवाम को फंसा गए थे। तो कुछ मुझे ऐसी तशवीशनाक बात नहीं लगती इन बयानात के अंदर। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी भी यही राय है कि ये खाली बस बयानात ही हैं, धमकी की हद तक ही इसको समझना चाहिए, कोई इसमें तशवीशनाक सूरत हाल नहीं है? दूसरा जो बानी पीटीआई कहते हैं, जुनेद अकबर ने जो कहा कि मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि बात वज़ीर आज़म से बहुत आगे निकल गई है, हार्ड लाइनर्स को आगे लेकर जाया जाए, जो होम्योपैथिक लीडर्स हैं उनसे जान छुड़वाई जाए, इसको क्या समझा जाए, क्या माइंडसेट है? शुक्रिया नाहिद। ये देखें, हमारे प्रोग्राम का एक एजाज़ ये है कि बाज़ औक़ात हम बताते हैं कि हमने ख़बर ब्रेक की और हम उसका एजाज़ लेते हैं, आप भी लेती हैं, हम भी लेते हैं। असल में ये हमने ज़िम्मेदारी दे रखी है आगा इकरार हारून साहब को, तो आज चूँकि वो लाहौर में है तो ये उनका कायम मकाम मैं बनूँगा। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि परसों मैंने आपसे ये कहा था कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं। मैंने ये कहा था ये पाकिस्तान को बदनाम करके पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाने की बात कर रहे हैं, ये वो साजिश कर रहे हैं, ये उस साजिश की कंटिन्यूएशन है जो पीआईए पे पाबंदी लगवा के की गई, जो पाकिस्तान की मईशत को तबाह करके पाकिस्तान के अवाम से इंतकाम लिया गया है ना। तो ये वो इनके अज़ाइम हैं और उसके लिए ये आगे यानी बढ़ रहे हैं। परसों जो बात कही गई थी, आज इस स्टेटमेंट से कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत से आगे की बात है, आगे से क्या मुराद है? आगे से मुराद वो इनके माई बाप हैं जिनके कंधों पर ये नाच रहे हैं और उनके कांधों से, उनकी सोकार्ड ताकत से अब पाकिस्तान के साथ वो ये करने जा रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि यहाँ ह्यूमन राइट्स का मसला हो गया है या फलां मसला हो गया है। अभी आपको कल बयान याद होगा बानी पीटीआई का कि अब ये अदालतें भी हमारी बात नहीं सुन रही तो हम बाहर जाएंगे। बिल्कुल ये वही बात एक आहिस्ता आहिस्ता फिजा बनाई जा रही है पाकिस्तान से बाहर केस ले जाने की। तो पाकिस्तान से बाहर केस कौन लेके जाएगा? शेख मुजीबुर रहमान वो लेके गया था ना, या वो लोग जो कुछ इधर उधर हमारे यहाँ कुछ देश बनाने की बातें करते थे और जिनेवा में जाके ह्यूमन राइट्स के जो कन्वेंशन होता है सालाना, वहाँ जाके पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई करते हैं। ये इसकी तैयारी कर रहे हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब भी ये है, और ये जो परसों स्टेटमेंट था उसका भी मतलब ये था, कल वाले का भी ये मतलब है, और आज ये बात उन्होंने ज़्यादा खुल के कह दी है। अच्छा, अब अगली एक छोटी सी मैंने जो बात ये करनी है, अभी शनीला ने ये कहा कि ये जितना भी कुछ कर लें इनके मकासद हासिल नहीं होने। अच्छा, इनका जो नुक्ता नज़र है मकासद से मुराद ये कि हुकूमत गिरा दें और हुकूमत में वापस आ जाएं, लेकिन मेरे ख्याल में ये उससे आगे की बात है। जैसे वो कह रहे हैं ना कि वज़ीर आज़म और पाकिस्तान से आगे की बात है, तो आगे की बात यह है कि दरअसल ये पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है। तो वो मकसद तो इन्होंने हासिल किया। अच्छा, इन्होंने क्यों पीआईए को तबाह कर दिया और पीआईए की फ्लाइट्स पाकिस्तान से बाहर जानी बंद हो गई, सवाई पाकिस्तान के एक दो वो जो यानी बाएतमाद तरीन दोस्त ममालिक हैं
ان کے سوا کہیں جا نہیں رہی تھی، اور یہ بھی ایک سازش تھی، اس کو بھی انہوں نے پورا کر لیا۔ تو اس طرح سے یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کا ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور یہ جو صوبے کی بند کرنے کی بات ہے، یہ پنجاب کے راستے بند کرنے کی بات ہے، یہ بھی وہی بات ہے۔ یہ جو آپ کو یاد ہوگا جو دیشوں ویشوں کی ادھر ادھر لوگ بات کرتے ہیں جو سو کالڈ علیحدگی پسند ہیں، وہ کہا کرتے تھے جی ہم سندھ سے پنجاب کے راستے بند کر دیں گے، اور کس کی کہنے پر؟ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اندرا گاندھی زندہ تھی، اس زمانے کی بات ہے، تو کہتے تھے جی ہم یہ سڑکیں بند کر دیں گے۔ ٹھیک، تو وہ سڑکیں تو وہ بند نہ کر سکے۔ آج یہ لوگ جو ایک زمانے میں خود کو الٹرا نیشنلسٹ کہہ رہے تھے، آج انہوں نے وہ طرز عمل اختیار کر لیا ہے جو علیحدگی پسند اور پاکستان کے دشمن اختیار کرتے ہیں۔ آج بھی یہ جو طرز عمل ہے، یہ جن کی کان ہیں، کان رکھنے والوں کو کان کھول کے سن لینا چاہیے، یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ اور دشمنی کیوں کر رہے ہیں؟ ایک تو اپنا اقتدار کا مسئلہ ہے، اور دوسرے کچھ ایسے عزائم ہیں جو پاکستان کے باہر سے ان کو ایجنڈا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اقرار صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی۔ جنید اکبر صاحب ایک اور بھی الزام لگاتے ہیں حکومت پر، وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک جو ہے وہ حکومت بنا رہی ہے، حکومت اس کی ذمہ دار ہے۔ بہت شکریہ نہیں صاحبہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو سارا گفتگو ہوئی، میں 110% ایگری کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کہ ان کے مقاصد جو ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی کا پہیہ جو چل پڑا ہے، اس میں ایک دفعہ پھر وہ جو ہے وہ اسپائنر پھینک دیں اور اس کو روک دیں۔ جہاں تک بات ہے ایک الزامات کی کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ فارورڈ بلاک بنوا رہی ہے یا نہیں بنوا رہی ہے، میں الزامات کو کہ میرے خیال میں جنید اکبر صاحب اتنے بڑے شخصیت ہیں ہی نہیں کہ ان کے اس قسم کے بیانات کا میں جواب بھی دوں۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جس کرائسس میں پی ٹی آئی پچھلے ایک ہفتے میں پھنسی ہوئی ہے، اس کے بعد میں یہی صرف کہہ سکتا ہوں کہ عدم سمجھ میں کچھ نہیں آتا، آ رہا ہوں کہ جا رہا ہوں میں۔ اندر سے پریشر ہے اپنی پی ٹی آئی کے اندر سے کہ کسی طریقے سے حکومت کو کول ڈاؤن کیا جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے جب فیصلہ آئے گا اس میں نہ صرف بانی پی ٹی آئی بلکہ وہ لوگ جو 6 لوگ اس کے ساتھ رابطے میں تھے فیض حمید کے، ان کے نام بھی آئیں گے۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح کول ڈاؤن کر کے کوئی ایک پیسج، ایک سپیس بنا لی جائے۔ دوسری طرف جو شخص اندر ہے وہ کہتا ہے کہ کوشش کرو میں نکل آؤں باہر۔ اگر میں نہیں نکل سکتا، اگر میں نہیں نکلوں گا، پنجابی کا محاورہ جگ ڈبا جب ڈبا کہ میں ڈب گیا تو جگ ڈبیا، کہ جب میں ہی نہیں باہر نکل سکتا تو پھر سب چیزوں کو ختم کر دو، ڈائریکٹ آ کے اٹیک کرو، اور جو کہ ان کے فورن ماسٹرز ہیں کم سے کم ادھر سے کوئی سپورٹ آئے گی۔ تو اب وہ فورن ماسٹرز کی طرف سے سپورٹ بھی ان کو اس طرح نہ وہ مینیج نہیں کر پا رہے ہیں، ان کا خیال تھا کہ جس طرح آئے گی۔ اور میں بالکل یہ بات کہتا ہوں کہ یہ بات بالکل ٹھیک کہی ہے ڈاکٹر صاحب نے، اور کسی حد تک انہوں نے خبر بریک کی ہے کہ اگلا پی ٹی آئی کا جو ٹارگٹ ہے وہ جو ہیومن رائٹس ٹریبیونلز ہیں جنیوا کے اور برازیل کے، وہی ہیں، اور اس پہ دے آر آلریڈی ورکنگ آن دیٹ۔ آئی 100% ایگری ود ڈاکٹر صاحب۔ تو ایک پولیٹیکل پارٹی جس کو لوگ پولیٹیکل پارٹی کہتے ہیں اور میں کلٹ کہتا ہوں، اس کا اگر مقصد ہے کہ ہم نے میرے منہ میں خاک پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے، تو میرے خیال میں ویسے ان کے ساتھ کسی قسم کی نیگوسیشن نہ ہو سکتی ہیں، نہ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا صافی صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں۔ اب ٹھیک ہے، بہت بڑی شخصیت نہیں ہے جنید اکبر صاحب، لیکن اس وقت جو ان کے دعوے اور وہ جس طرح سے بات کر رہے ہیں، اوبویسلی اس پر گفتگو بنتی ہے کہ ان کو ابھی مقرر کیا گیا ہے، تو ضرور ان کے ساتھ توقعات تو وابستہ ہوں گی، ہارڈ لائنر بھی ہیں۔ تو انہوں نے ویسے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات وغیرہ اب انہوں نے ختم کر دیے ہیں، جو بیک ڈور چینلز کی بات کر رہے ہیں، اور وہ اس پہ بڑے فخر سے بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے وہاں پر مذاکرات ہوں، اس میں ہمیں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، ہم اس چیز کو اون بھی کرتے ہیں۔ دوسری جو بات میں نے فارورڈ بلاک کی تھی، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ فارورڈ بلاک حکومت کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے اندر اتنی ٹوٹ پھوٹ ہے، آپ کی پارٹی میں اس قدر ڈویژن ہے کہ اس کے لیے تو حکومت کو ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی، آپ تو خود ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔
آپ درست کہہ رہی ہے. دیکھیں حکومت کو کیا ضرورت ہے, ان کے پاس پارلیمان کے دونوں ہاؤسز میں اکثریت ہے, اور پی ٹی آئی ویسی بھی پارلیمان کی توقیر پہ زیادہ یقین نہیں رکھتی. بات یہ نہیں ہے کہ جنید اکبر چھوٹے لیڈر ہے یا بڑے لیڈر ہے, بات یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ایک صوبے کے اب صوبائی صدر ہے, اور پارلیمان کے ایک اہم کمیٹی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے وہ چیئرمین ہے. ان کی طرف سے ایسی باتیں کرنی جو ہے وہ تشویشناک ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں کسی لیڈر کی اپنی ذاتی رائے نہیں ہوتی, بالکل ان کو خاص انسٹرکشن بانی کی طرف سے اگر نہ ملی ہو تو وہ ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکال سکتے. ایسے میں اگر جنید اکبر یہ دھمکیاں اور یہ تڑیا لگا رہا ہے تو اس کے پیچھے پی ٹی آئی کی وہ سوچ ہے جو عدم استحکام کی سوچ ہے, اور جو آپ بیک ڈور چینلز کے ساتھ رابطوں کی بات کر رہے ہیں تو اس پارٹی کا خاصہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی عوام کی عدالت میں یا عوام کی منتخب پارلیمان کو اہمیت نہیں دی ہے, بلکہ بیک ڈور ہی اقتدار میں آئی ہے, بیک ڈور کے ذریعے ہی اپنی سیاست کو اس وقت چلانے کی یہ کوشش ہے, ان کی یہ خواہش ہے. گوچہ ان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے تو کوئی خاص ان کو ایک خاص رسپانس تو نہیں مل رہا, لیکن پھر بھی انٹرنیشنل لابنگ کر کے, فارم ہائر کر کے, ڈی فیک ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے, یہ بھی آپ کو شنیلا بتا رہی تھی جو پاکستان امریکی سرمایہ کاروں کا جو وفد آیا ہے اس کی سربراہ جو ہے جینٹری بیچ, جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت خاص اور قریبی افراد میں شمار ہوتے ہیں اور امریکہ کے بہت بڑے انٹرپرینور ہے, ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ رچرڈ گرینیل کو ان کو گمراہ کیا گیا تھا ڈی فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے, اور اب ان کو جا کے سمجھ آئی ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یا پی ٹی آئی امریکہ کی طرف سے جو لابنگ کی گئی تھی عمران خان کے حق میں اور پی ٹی آئی کو انوسنٹ ثابت کرنے کے حوالے سے, اس میں صداقت نہیں تھی. تو یہ تمام چیزیں اب ایک فرسٹریشن کی صورت میں, ان کی جارحانہ بیانات کی صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہے. گوچہ میں آپ کو پہلے بھی بتانے کی میں نے کوشش کی کہ عوام اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر ایک گندی سیاست کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال ہو. خصوصاً خیبر پختونخوا کے عوام جو غربت, بے روزگاری, دہشت گردی, بدامنی, کرپشن, ان تمام عذاب میں مبتلا ہے ایک خاص جماعت کی وجہ سے, وہ کیوں کر نکلے گی ایسے حالات میں جب آپ کے افراط زر میں کمی آ رہی ہے, جب آپ کے شرح سود میں کمی رونما ہو رہی ہے, ایسی سچویشن میں جب حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید اقدامات کیے جائیں گے, مہنگائی کو کم کیا جائے گا, ایسے میں وہ کیا نیریٹیو ہوگا پی ٹی آئی کے ساتھ کہ جس کے نتیجے میں لاکھوں ہزاروں لوگ نکلیں گے اور پورے ملک کا لاک ڈاؤن کریں گے. یہ ان کی خام خیالی ہے. ایک تو عوام نہیں نکلنے والی, دوسرا بیک ڈور سے نہ ان کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے کچھ زیادہ مل سکتا ہے, نہ انٹرنیشنل, اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے آج تو یہ جو جینٹری بیچ نے تو بات واضح کر دی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی سرمایہ کاری کے ذریعے سفارتکاری ہے. بھئی تو ہم جانتے ہیں کہ آپ کی لیڈر نے کون سی سرمایہ کاری یا کس ملک کو سپیر کیا تھا, سعودی عرب کے ساتھ ان کا معاملہ خراب, چائنا کے ساتھ ان کا معاملہ خراب, ترکی کے ساتھ, ملیشیا کے ساتھ, حتیٰ کہ امریکہ پہ سائفر کا الزام لگا دیا تھا. تو ایسی صورت میں یہ صرف فرسٹریشن ہے یہ بیانات, اور اس سے آگے جو ہے صرف پاکستان کی بدنامی ہے اندرونی سطح پہ, اور بیرونی سطح پہ پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے. ٹھیک ہے. اچھا اقرار صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. یہ فرسٹریشن کا لیول ہے اس وقت آخری حد کو چھو رہی ہے کہ آپ اب سر عام یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہیے, ہمیں اپنے اداروں سے بات کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے. اگر صوبائی صدر یہ پیغام دیتے ہیں تو اس کے پیچھے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ وہ کس کی زبان سوال کر رہے ہیں, کن کے الفاظ ہیں ان کے منہ میں جو وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں اداروں سے بات کرنی ہے. دیکھیں وہ ہمیشہ اداروں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ادارے ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں نا. ادارے انہیں ہمیشہ کہہ چکے ہیں, میں 2 بریفنگ تو میں نے یعنی کہ اٹینڈ کی ہے
جس میں ادارہ کہتا ہے کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے پالیٹکس کے ساتھ, پولیٹیشین سے بات کریں اور اپنا راستہ نکالیں. یہ ہے بیسکلی پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کی ایک بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن. یہ تو جیسے کہ میرے باقی دوست بھی کہہ رہے تھے, پی ٹی آئی نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے بیک ڈور استعمال کرنے کی, اس نے تو کبھی بھی ریسپیکٹ ہی نہیں دی ہے پارلیمان کو یا پولیٹیشینز کو. پولیٹیشین کو تو وہ ابیوز کرتے ہیں. تو یہ تو وہ ان کی ہمیشہ سے کوشش ہے. اب ان کا نئے صدر کہہ رہے ہیں کہ اداروں سے بات, وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اداروں سے بات کرنی ہے, ہم نے حکومت سے بات, تو بیچ میں انہوں نے, وہ تو مجھے تو کبھی سمجھ ہی نہیں آ سکی تھی اور ابھی تک نہیں آ سکی ہے کہ یہ ڈائلاگ کی بات کہاں سے آئی, کیسے چلی, اس کا کیا رزلٹ آنے تھے. آخری لیول پہ آ گئے ہیں نا. ڈیسپریشن, آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, آپ نے ٹھیک کہا ہے, ڈیسپریشن. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک شخص کو اچھی طرح پتہ ہے جس دن ایک کیس کا فیصلہ یعنی کہ اناؤنس ہو گیا تو اس میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور وہ لوگ جو کہ 9 مئی کو اس کے ساتھ رابطے میں تھے جب یہ ساری پاکستان کے خلاف ایک سازش کی جا رہی تھی, ان کو بھی پتا ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو ڈیسپریشن تو ہے, کیونکہ جس کو کہتے ہیں نا پنجاب یعنی کہ اردو میں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اس وقت سب کو, اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہم کریں کیا. باہر سے امداد کی کوشش کی, اتنی نہیں آئی, شاید آئے بھی نہ, جیسے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اب وہ نہیں آئے گی. تو پھر وہ ان کے پاس آپشن کیا ہے, وہ بیسکلی کہتے ہیں نا ٹو پلر ٹو پوسٹ, وہ پلر ٹو پوسٹ بھاگ رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی مدد مل جائے. لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کو جو مدد مل سکتی تھی وہ پولیٹیشین سے ہی مل سکتی ہے, پارلیمان سے ہی مل سکتی ہے. اگر وہ اپنے پارلیمان کو سائیکولوجیکلی ایکسیپٹ کر لیں, پولیٹیشین کو فار دی ٹائمنگ دل سے اگر نہ بھی چاہیں کوئی عزت دے دیں, تو مے بی کوئی ایک ریپریمانڈ ان کے لیے نکل آئے فیوچر میں, شاید پھر کوئی راستہ نکل سکتا ہے. اچھا شنیلا, اب دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں 2025 میں رہا ہو جائیں گے, اسی سال میں ان کی رہائی کی بھی بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 2024 میں بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ وہ رہا ہو جائیں گے. ایک مرتبہ پھر شاید وہی والی بات ہے کہ عوام کو اپنی طرف لے کر آنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اپنے ورکرز کو شاید یہ بیک اپ کیا جا رہا ہے کہ آپ لالی پاپ دیا جا رہا ہے, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ باہر آنے والے ہیں, اس لیے اب یہ آخری جنگ ہے, جیسے بار بار پہلے بھی کہا جاتا رہا یہ آخری لڑائی ہے, تو آپ باہر نکلیں. اچھا ناہید, یہ آخری لڑائی, آخری کال, فائنل کال ہم نے فائنل دفعہ بڑی دفعہ دیکھی ہیں. تو یہ ہر دفعہ جب ان کی آتی ہے نا, وہ ہر آخری کال جو ہوتی ہے نا وہ آخری دفعہ ہی ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر ایک نئی ابتدا جو ان کی شروع ہو جاتی ہے. تو جو اپنی جو سپورٹ بیس ہے اس کو مطمئن رکھنے کے لیے, اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہ بیانات دیے جا رہے ہیں. ہم جب 2024 میں بھی تھے تو ہر روز ایک نئی تاریخ ان کی طرف سے اناؤنس کی جاتی تھی, بس یہ تاریخ اور بانی پی ٹی آئی جو وہ باہر آ رہے ہیں. ستمبر ستمگر ہے, نومبر جو ہے وہ ستمگر ہے, دسمبر جو ہے وہ اس میں کوئی آ جائے گا, جنوری میں کوئی حلف اٹھا لے گا, اس کے حلف سے پہلے وہ باہر آ جائیں گے. یہ ساری چیزیں جو تھی وہ کرتے رہتے کیونکہ انہوں نے اس سپورٹ بیس کو مطمئن رکھنا ہے. پھر اس کے علاوہ جو کچھ یوٹیوبرز ہیں, کچھ ان کے ٹویٹرز کے اکاؤنٹ والے ہیں جنہوں نے ویوز کے ذریعے پیسہ کمانا ہے, انہوں نے تو دہاڑی لگانی ہوتی ہے نا, تو اس وجہ سے یہ دہاڑیاں جو ہے نا وہ لگائی جا رہی ہوتی ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ جو ان کو ریلیف ملنا ہے وہ ان کو عدالت سے ملنا ہے. اگر 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں, اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے, تو ظاہر ہے پھر وہاں سے ان کو کوئی نہ کوئی ریلیف مل جائے گا. کب ملے گا یہ کسی کو بھی نہیں پتا, 2025 میں ملتا ہے, 2026 میں ملتا ہے, یہ کسی کو نہیں پتا. جب کیس چلے گا تب ہم دیکھیں گے. اس کے علاوہ تو مجھے کوئی نظر نہیں آ رہی کہ وہ باہر کیسے آئیں گے. اور یہ جو کالز دے رہے ہیں نا, یہ دیتے رہیں گے, کیونکہ دیکھیں نا خون گرمانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو آپ کو چاہیے. اگر یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے تو ان کو لگے گا یہ کہ ہماری سیاست جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. حالانکہ سیاست جو ہے وہ آپ کی جاری رہے گی اگر آپ پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں, اگر آپ عوام کے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں, اگر آپ کے پی کے اندر کوئی کام کرتے ہیں, اسی سے جو آپ کی وہ ہے سیاست جاری رہے گی. عوام دھوکہ کھا سکتی ہے, ایک دفعہ, دو دفعہ, تیسری چوتھی دفعہ نہیں کھائے گی. اور ان کے دھرنوں کے لیے تو اب بالکل بھی نہیں کھا رہی. شروع میں آپ دیکھ لیں کہ ان کے جلسوں میں پھر لوگ آ رہے تھے, کوئی احتجاج دھرنوں میں آتے, آہستہ آہستہ ان کے پاس جو لوگ رہتے ہیں خیبر پختونخوا کے, وہ جن کو پیسے دے کے یہاں پہ لائے ہوئے تھے, وہ بیچارے دہاڑی دار مزدور جو آئے ہوئے تھے, جن کو یہاں پہ وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. آپ کو کسی اور صوبے سے کیوں نہیں عوام نکلتی ہوئی نظر آ رہی؟ اس لیے کہ عوام اب اپنے مسئلوں کے حل چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے مہنگائی کم ہو, وہ چاہتی ہے بے روزگاری ختم ہو, وہ چاہتی ہے کہ ہم مفادات کی بات ہو, جی ہمیں
मसाइल हैं, सेहत के, उसकी बात हो, तालीम के हाँ। मसाइल हमारे खत्म हो, हमारे अच्छे रोजगार मिले। अब इस चीज के ऊपर अवाम नहीं पढ़ना चाहती। इवन कि ये जो सो कॉल्ड सारी नेगोशिएशंस चल रही थी, जो जिसका आगाज हुआ था, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवाम के हवाले से कोई बात नहीं की, उनके किसी इशू के हवाले से उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई, जो उनके अपने मसाइल थे उस पर ही बात हुई है। डॉक्टर साहब, इन हालात में अगर देखा जाए तो आपको क्या लग रहा है, ये कशीदगी सियासी तौर पर मज़ीद अब बढ़ रही है, आगे जो आने वाले हालात हैं, क्योंकि अब कोई रास्ता, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बचा नहीं है, खुद ही उन्होंने कोई रास्ता अपने लिए नहीं बचाया है, हर दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया है, अब आगे किस तरफ जा रही हैं चीज़ें? अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक छोटा सा आपको लतीफ़ा सुनाऊँ। जब अभी बात कर रहे थे ना साफ़ी साहब, और बता रहे थे कि ये कुछ होने वाला है, खंजर उठेगा ना तलवार हमसे, ये शेर भी सुनाया, तो मुझे एक लतीफ़ा याद है। पाकिस्तान टेलीविज़न पर ही एक मुज़ाकरा हो रहा था क्लासिकी मौसीकी पर और ये धूम धड़के वाली मौसीकी पर। तो उसके शुरका कौन थे? उस्ताद फ़तेह अली ख़ान, मुनीर नियाज़ी साहब और अबरारुल हक। अच्छा, अबरारुल हक बहुत उछल उछल के बात कर रहे थे और उस्ताद फ़तेह अली ख़ान बेचारे शराफत से एक आध कोई बात कह देते थे। पूरी 1 घंटे की टॉक में मुनीर नियाज़ी बिल्कुल नहीं बोले। आखिर में एंकर ने उनसे कहा कि आप भी तो कुछ कहें, देखें ये अबरार साहब कितनी उछल उछल के बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खाली भांडा जो है ना वो खड़कता बहुत है। तो ये जो जुनैद अकबर की बात है ना, तो दरअसल इनका प्रॉब्लम ये है कि इनकी ग्राउंड पे वो बात नहीं है, लिहाजा वो अपनी वैल्यू बनाने के लिए ज्यादा खड़क रहे हैं, ज्यादा बुलंद बांग बात कर रहे हैं, ज्यादा सख्त बात कर रहे हैं। और ये जो होम्योपैथिक की इस्तिलाह दी गई है, ये इसलिए दी गई है उन लोगों को जिन्होंने इस्लामाबाद पे यलगार की, जिन्होंने पुलिस के जवानों को, जिन्होंने रेंजर्स के जवानों को कत्ल किया, उनको होम्योपैथिक कहा जा रहा है। अगर वो होम्योपैथिक थे तो अब जो आएंगे वो कौन होंगे, वो कितनी तबाही लेके आएंगे? रियासत को धमकी दी जा रही है इसके जरिए, और वही बात खाली भांडे वाली बात। तो दरअसल ये सूरत हाल है, कशीदगी बढ़ाई जाएगी, कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कशीदगी बढ़ाएं और उसके नतीजे में रियासत को ताकत इस्तेमाल करनी पड़े। और जब ऐसा हो तो इनका केस बाहर जाके मजबूत हो सके। अब इस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं लोग। ठीक है, सियासी मंजरनामा और आगे जो हालात बनने जा रहे हैं उस पर गुफ्तगू होती रहेगी, जो सारी चीज़ें जिस तरह से डेवलप हो रही हैं। अभी हम ये चाहते हैं कि फ़लस्तीन के हवाले से बात करें। जो नए सदर हैं अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप, उन जो एक पहले वैसे जो प्लान चल रहा था इसराइल का और गज़ा की पट्टी से फ़लस्तीनियों को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर निकालने की जो एक प्लानिंग थी और जिस तरह से उनकी बेदखली हुई भी सारे प्रोसेस में, अब उसी प्लान को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। उनकी तरफ से ये तजवीज़ आई है कि वहाँ पर जो फ़लस्तीनी हैं उनको उर्दन, मिस्र और जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ पर भेज दिया जाए ताकि वहाँ पर मुकम्मल तौर पर बहाली का काम हो सके और उनको वहाँ से निकाल दिया जाए। लेकिन उर्दन, मिस्र और लबनान भी उन बहुत ज़्यादा पनाह गुज़ीनों को लेने के इस वक्त ऑब्वियसली इतनी कैपेसिटी भी नहीं होती, लेकिन वो इसके हक़ में भी नहीं है। लेकिन इस तजवीज़ को कहीं कोई पज़ीराई नहीं मिल रही है। जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी इस तजवीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं, और अरब लीग की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आई है उन्होंने कहा कि ये नस्ल कुशी होगी अगर ये इस किस्म का काम दोबारा करने की कोशिश की गई। जर्मनी की जो वज़ारत ख़ारिजा है उनकी तरफ से भी बड़ा वाज़ेह पैगाम है, कैटेगोरिकली उन्होंने ये कहा है कि ये फ़लस्तीनी रियासत में ख़ुद मुख्तार मग़रबी किनारे और जो वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं ये नहीं होनी चाहिए, उनको वहाँ से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। अब इसका क्या असर होगा? क्या ये जो प्लानिंग है, ये जो तजवीज़ आई है उस पर अमल दरामद किया जाएगा या इसको वापस ले लिया जाएगा? इस्लामी दुनिया का इस पर क्या किरदार हो सकता है? ओवरऑल सिचुएशन जो है वो किस तरफ जाएगी, इसके हवाले से हम बात करेंगे। साफ़ी साहब, हमें बताइएगा कि ये जो तजवीज़ है और इसराइल जो चाहता है, जो एक उनका बहुत पुरानी प्लानिंग है, उसी को मुकम्मल करने के लिए ये तजवीज़ दी गई है, क्या इस पर अमल दरामद हो पाएगा? ये डूएबल है? देखिए, अगर अमेरिका कहता है और इसराइल कह रहा है
تو ان کے لیے سب کچھ پاسبل ہے. یہ دنیا اسی کی ہے جس کی قوت ہے, جس کے پاس ہتھیار ہے, جس کے پاس سرمایہ ہے, اور جس کے سامنے کمزور ایک حریف ہو. تو یہ پاسبل تو ہے. بینجامن نیتن یاہو نے کہا تھا کہ وہ غزہ کی پٹی کو ملبے کا ڈھیر بنا دیں گے, بنا کے کر کے دکھا دیا ہے. 43-44 ہزار شہادتیں کروا دی. کسی نے اس کا کیا بگاڑا؟ کسی نے اس کا کچھ بھی بگاڑنے کی کوشش بھی نہیں کی. بگاڑنے کی بات تو دور ہے. امت مسلمہ جس کے بارے میں ہمیں بڑا زعم تھا کہ فلسطین پہ جب اس قسم کی کوئی کلی جنگ مسلط کی جائے گی تو مسلمان ایک جسم کی مانند ان کے سامنے سیسا پہ لائی ہوئی دیوار کڑی ہو جائے گی. دیوار تو کیا, یہ تو سایہ بھی ثابت نہ ہوئی ان مظلوموں کے لیے. اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں اور اسرائیل کا یہ عزم ہے تو جو کچھ وہ چاہیں گے وہ کر جائیں گے, اور ہم اسی طرح مذمتیں کرتے رہیں گے, ہم اسی طرح آہ و بکا کرتے رہیں گے. اسرائیلی بربریت جاری رہے گی اور فلسطینیوں کی مظلومیت میں اضافہ ہوتا رہے گا. ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اس کے علاوہ جو ہے کچھ ہمیں توقع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی کرم ہو جائے اور ان ظالموں کا ہاتھ اگر کسی طریقے سے رک جائے تو رک جائے, ورنہ مسلمان ممالک میں اور فلسطینیوں کی جو اپنی استطاعت ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسرائیل اور اس کی پشت پہ کڑا امریکہ جو ہے ان کی ہمراہ ہو سکے. ٹھیک ہے. اچھا شنیلا, امریکی وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے مصر کے وزیر خارجہ سے کو کہا ہے کہ اب اس بات کو بھی یقینی بنانا ضروری ہے کہ حماس دوبارہ کبھی غزہ پر حکومت نہ کر سکے. یہ اس کو کیا سمجھا جائے؟ مطلب اتنا سٹرکٹ, ہمیں پہلے بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی سختی ان کے سارے موقف میں, اور موقف تو کیا بلکہ جو عمل کیا گیا وہاں پر, جس طرح سے لوگوں کو بے دخل کیا گیا, جتنی شہادتیں ہوئیں, یہ سارے جو معاملات ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ ناہید, بات وہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس وقت ایک بکھرا ہوا سانڈ بنا ہوا ہے. وہ ہر قانون کو, ہر چیز کو اپنے پیروں کے تلے رونتے جا رہا ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے فیصلہ آیا کہ اسرائیل اپنی جارحیت بند کرے. اسرائیل جو ہے جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے, اسرائیل کو غزہ سے نکلنا چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ ہوا نہیں, کچھ ہوا. وہاں پہ کہا گیا کہ یو این جو ہے وہ ریلیف کا کام کر رہا ہے تو اس کو وہاں پہ کام کرنے دے جائے, اس کو رستہ فراہم کریں, اس کو امدادی کاروائیاں کرنے دیں. کچھ ہوا نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسرائیل لابی ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے. دنیا کی بڑی بڑی جو آرگنائزیشنز ہیں, جو میڈیا کمپنی ہیں, ان کے ہیڈ جو ہیں وہ اسرائیل سے ہیں. امریکہ کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے سیاسی طور پہ, اس کے اندر اسرائیل کا بڑا کردار ہوتا ہے. یورپ کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کے اندر بڑا کردار ہوتا ہے. تو وہ تمام ممالک اس کی پشت کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اور جو امت مسلمہ کی بات ہے وہ تو ابھی صافی صاحب نے بتا دیا آپ کو کہ وہاں سے کیا رسپانس آ رہا ہے. تو جو وہاں پہ مظلوم فلسطینی ہیں ان کی مدد کرنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے. اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو ہم نے وہاں سے بے دخل کرنا ہے تو وہ کرتے جائیں گے. دیکھیں, غزہ کو ایک ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے. یہ یو این کی ہی رپورٹ ہے کہ وہاں پہ جو ملبہ پڑا ہے اگر اس کو ہم اٹھائیں گے تو 2040 تک جا کے ملبہ اٹھا سکیں گے. تمام انفراسٹرکچر وہاں پہ تباہ کر دیا گیا. کس لیے ہو گیا؟ کہ اب وہاں پہ اسرائیل جائے گا, وہ جا کے قبضہ کرے گا. وہ مزید جو تھوڑا بہت علاقہ بچا ہوا تھا اس کی آنے میں کچھ لوگ ہیں قبضے میں, وہ تیار نہیں ہیں, ان کو بھی نکالنا چاہتے ہیں, اس کے قبضے میں آئے گا, انفراسٹرکچر وہاں پہ قائم کرے گا, اپنی جو گریٹر اسرائیل کا خواب ہے اس کو پورا کرتا جائے گا. تو یہ تو ان کی پہلے سے پلاننگ تھی. وہ پلاننگ جو اس پہ اب عمل درآمد کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. اس کے لیے یہ ایک بہانہ کر دیا گیا کہ جی وہاں پہ انفراسٹرکچر بلڈ کرنا ہے, وہاں پہ آبادکاری کرنی ہے, ان کو نکال دیا جائے. جب وہ نکل گئے تو ان کو دوبارہ کس نے آنے دینا ہے؟ تو فلسطینیوں کا تو حق یہی ہے کہ ان کو ان کی سرزمین ملے, 2 ریاستی اس کے فیصلے کے اوپر جائیں اور فلسطین کو اس کا حق دیں, فلسطین کو اس کی سرزمین دیں, اس کو اس کی ریاست دیں. لیکن یہ کس پہ کام ہو رہا ہے؟ یہ جو غزہ ہے اس کے اوپر بھی اسرائیل کو کا قبضہ کروانا ہے. اس کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے, اس کے لیے ساری باتیں چیت ہو رہی ہے. اب یہاں تو دنیا اٹھے اور وہ فلسطین کا ساتھ دے. ادروائز جو امریکہ نے سوچ لیا, جو اسرائیل نے سوچ لیا ہے, اور جیسے پہلے انہوں نے تمام قانون کو اپنے پیروں تلے روندا ہے, وہ آگے بھی یہی کچھ کریں گے. ڈاکٹر صاحب, لبنان, مصر اور اردن جو ہیں وہ اتنے زیادہ لوگوں کو obviously ایکسیپٹ نہیں کر سکتے, اتنے لوگوں کو پناہ نہیں دے سکتے. اردن آلریڈی 23 لاکھ
फ़लस्तीनी जो है उनको वहाँ पर पनाह दे रहा है। उन्होंने अब वो ये कहते हैं कि उर्दन जो है वो उर्दन के लोगों के लिए है, फ़लस्तीनियों के लिए नहीं है। ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। कहाँ जाएंगे ये फ़लस्तीनी, क्या बनेगा इनका? जो बचे कुचे वही जो बात पहले हो रही है, जो लुटे पुटे ज़ख्मी निहत्ते, उनको भी वहाँ पर अगर गज़ा में रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो फिर वो कहाँ जाएंगे? नाहिद, ये जो साल 1.5 साल से मशरक़ वस्ती में ड्रामा चल रहा है ना, इसका बुनियादी मकसद ही गज़ा को फ़लस्तीनियों से खाली कराना था। और क्यों कराना था? वहाँ समंदर भी है और बहुत सारे दीगर वसाइल भी हैं जो ज़्यादा बड़े वसाइल रखने वाली ताकतें उसको एक्सप्लोर कर सकती हैं और उसको एक्सप्लॉइट कर सकती हैं। तो ये मकसद है। इसमें ट्रंप के भी तजारती मफादात शामिल हैं और उस मकसद के लिए इसने सपोर्ट कर दिया बिल आखिर। और ये उसी ज़माने की बात है कि जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, उस वक्त यहूदी लीडर बड़े पुरजोश तरीके से आके ट्रंप की रैली से खिताब करते थे और इसकी बात करते थे। और मकसद क्या था? मकसद ये था जो मैंने आपको बता दिया कि गज़ा को इस्तेमाल करना है अपने दौलत पैदा करने के लिए और गज़ा से फ़लस्तीनी को निकालना है। अब ये जो गज़ा को मिस्र भेजने की बात है, उर्दन भेजने की बात है और किसी और जगह भेजने की बात है, दरअसल ये एक माहौल बनाया जा रहा है कि यहाँ से इनको निकाला जाना है। उनको जो निकाल के कहीं रखने की बात है, उसका भी इंतज़ाम इन्होंने कर लिया है। ये जो गोलान आज भी कुछ कब्ज़ा किया है इजराइल ने शाम के कुछ इलाके पर, जो गोलान की पहाड़ियों पे जाके कब्ज़ा किया है और बाकी जो जगहों पे जाके कब्ज़ा किया है, दरअसल फ़लस्तीनियों को और गज़ा के लोगों को वहाँ धकेलने का प्रोग्राम है। और ये जो तब्दीली शाम की है, उसके पीछे भी कहा यह जा रहा है, जो चीज़ें रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी यही उसके पीछे अंदाज़े फ़िक्र बताया जा रहा है कि यही है। और बिल आखिर इनको धकेल के यहाँ लाया जाएगा और यहाँ इनको बसाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन होगा क्या? एक मंसूबा आपका है और एक मंसूबा अल्लाह ताला का है। और आपको पता है कि मकर करने वालों के साथ अल्लाह बहुत अच्छे तरीके से निपटता है। तो इंशाअल्लाह ठीक है, बहुत जुल्म हो गया, बड़ी मिजरी है। ये भी दुरुस्त बात है कि हम लोगों की तरफ से, यानी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से कोई माकूल रिस्पॉन्स नहीं किया। जो चाहिए वो नहीं हो सका। लेकिन इसके बावजूद जुल्म जब हद से गुजरता है तो फिर बिल आखिर मिट जाता है और खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। तो ये ऐसा तो नहीं है कि फ़लस्तीन के मजलूमों का खून जो है वो रंग नहीं लाएगा। और देखें, अब आपको मगरिब से आवाज़ें उठ रही हैं ना उस जुल्म के ख़िलाफ़, और उस वक्त भी उठ रही थी, साल पहले भी उठ रही थी। तो मैं उस वक्त भी कहा करता था, आपको याद होगा, और सेन आवाज़ें भी उठी थी कि दरअसल पाकिस्तान को भी और मुस्लिम दुनिया को भी उन आवाज़ों तक पहुँच के एक प्लेटफॉर्म बनाना है ताकि इजराइल को लगाम दी जा सके। और इस वक्त जो हालात नज़र आ रहे हैं, सिर्फ गज़ा ही निशाना नहीं है। जिस तरह गुफ्तगू भी हुई कि शाम की तरफ पेशकदमी की जा रही है, जिन इलाकों पर कब्ज़ा किया जा रहा है, ये ग्रेटर जो प्लान है उसका हिस्सा है, उस पर अमल दरामद करने की कोशिश की जा रही है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। रशीद साफ़ी साहब, शनीला अमार साहिबा, डॉक्टर फारूक आदिल साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।